رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے خادم کی حیثیت سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ انشاءاللہ 4 جنوری بروز بدھ 1 بجے دن سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز کے دربار سے پنجاب اسمبلی تک تاریخ ساز اسلام بچاؤ مارچ کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو برننگ ایشوز ہیں ان کے لحاظ سے بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام میں کسی سال کے اندر بھی مسلمانوں کا یوں قتل عام نہیں ہوا اور اتنے مسلمان کسی سال میں بھی شہید نہیں ہوئے جتنے مسلمان اس سال میں شہید ہو گئے۔ شام خون آشام ہے، حلب جاں بلب ہے، برما مسلمانوں کا قبرستان بن چکا ہے، فلسطین ہو، کشمیر ہو، ہر طرف شہیدوں کے لاشیں تڑپ رہے ہیں۔ ایسے تمام مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اور ظالموں کا ظالم ہاتھ روکنے کے لیے اور بین الاقوامی مردہ ضمیر کو بیدار کرنے کے لیے یہ تاریخ ساز مارچ انشاءاللہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے لحاظ سے بھی چند ضروری امور پیش نظر ہیں، کیونکہ 4 جنوری کا دن یہ وہ دن ہے جس کو ہم کئی سالوں سے یعنی 2011 سے یوم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر مناتے ہیں، کیونکہ اس دن میں شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کردار ادا کیا کہ جس کی روشنی اللہ کے فضل سے صدیوں کو منور کرنے والی۔ تو اس دن ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اتنے بڑے مارچ کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اسلام پر جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف جذبہ ایمان کے اظہار کے لیے اس مارچ کا انعقاد ہوگا۔ 295C پر قانون ناموس رسالت پر جو حملے ہیں، عقیدہ ختم نبوت پر جو حملے ہیں، اسلام دین حق پر جو حملے کیے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں جو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں کا نصاب تعلیم ہے اس پر جو تازہ امریکی حملہ ہے، ان سب حملوں کے جواب میں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس مارچ میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ میری ملک بھر کی مساجد کے ائمہ خطباء سے یہ درخواست ہے کہ وہ
اس جمعے کو اس موضوع پہ جمعہ پڑھائیں، میلاد منانا ہے اور اسلام بچانا ہے، اور انہیں اس سلسلہ میں جتنے بھی اسلام پر حملے ہو رہے ہیں ان کے خلاف عوام الناس کو متنبہ کریں اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کے لیے مسلمانوں کو تیار کریں، اور لاہور اور جتنے بھی مضافاتی اضلاع ہیں اور جہاں تک بھی لوگ 4 جنوری کو لاہور پہنچ سکتے ہیں، ائمہ خطباء ان تمام لوگوں کو اس مارچ میں شرکت کی بھرپور دعوت دیں اور قافلوں کی تیاری کا اہتمام کریں۔ یاد رکھیں، کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت اگر مسلمان اپنے جذبات کا اظہار نہ کرے تو اس کو اللہ کے دربار سے نماز، روزے اور حج زکوٰۃ کا ثواب بھی نہیں ملتا، اور ایسی بڑی نیکیاں بھی اس کو اللہ کی گرفت سے بچا نہیں سکتی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رب ذوالجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کو الٹنے کا حکم دیا، تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں ایک ایسا پارسا بندہ ہے کہ جس نے زندگی میں ایک گھڑی بھی گناہ نہیں کیا، تو کیا اسے سائیڈ پہ کر کے بستی کو الٹا کروں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، اسی سمیت بستی کو الٹا کرو۔ اب اس کا جرم کیا تھا؟ حالانکہ ساری نیکیاں تو وہ کرتا تھا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط، کیونکہ جب دین پر حملہ ہو رہا تھا اور شریعت کی حدود کو پھلانگا جا رہا تھا، تقدس پامال کیا جا رہا تھا، تو اس شخص کو غصہ نہیں آیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا۔ اس واسطے جبریل میرے ہاں اس کے اعمال صالحہ کا کوئی ثواب نہیں بلکہ یہ مستحق کے عذاب ہے۔ اس بنیاد پر لمحہ موجود میں شریعت مطہرہ، دین حق پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے حملے ہو رہے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہم نے اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا تو اس کا معاذ اللہ بہت بڑا خسارہ ہو سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر برملا بروں کے سامنے دین حق کی حمایت میں صرف بندے کو غصہ آئے اور چہرے کا رنگ غصے سے بدلے، تو اس کی وجہ سے اگر اللہ کے دربار میں حاضری لگ سکتی ہے، تو پھر حالات حاضرہ میں داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک چل کے ہم اپنے جذبات کا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کے ساتھ اظہار کریں گے تو امید ہے یقیناً اللہ کے دربار میں حاضری لگ جائے گی۔ اس واسطے ہمیں یہ واضح کرنے کے لیے کہ مسلمان بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس کی وجہ سے کوفت ہے اور حد درجے کا افسوس ہے، ہمارے جذبات مجروح ہیں، اور اسلام پر جتنے حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں ہم اسلام دشمنوں پر یہ تو واضح کریں کہ ہمارا ملک آزاد ملک ہے، یہ ہرگز امریکہ کی کالونی نہیں ہے کہ امریکہ جو چاہے یہاں پہ کرے۔ ہم اپنے نصاب تعلیم کی حفاظت اور بالخصوص اپنے دین برحق کی حفاظت، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے جذبات کے اظہار کا حق رکھتے۔ ہم اس مارچ میں کسی توڑ پھوڑ کے لیے اکٹھے نہیں ہو رہے، لیکن ہم اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کہ عالمی ضمیر کو متوجہ کریں کہ مسلمانوں پر زمین تنگ کیوں کر دی گئی ہے۔ اگر کسی یہودی، ہندو، سکھ کے سر سے تیز ہوا بھی گزر جائے تو وہاں تو ہیومن رائٹس کی آواز بلند ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا کیما بھی کر دیا جائے اور لاکھوں مسلمان موت کی وادی میں سلا دیے جائیں پھر بھی ہیومن رائٹس کی آواز بلند نہیں ہوتی۔ ایسا دورہ معیار کیوں ہے؟ اس لیے میں سب کو دعوت دے رہا ہوں، انشاءاللہ 4 جنوری کو
داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام یہ تاریخ ساز مارچ ہوگا، اور کوئی بھی اس سے پیچھے نہ رہے، تمام اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور مبلغین، خطباء لوگوں تک اس پیغام کو اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ اس کے ساتھ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس جمعۃ المبارک کو 3 اہم امور کے لحاظ سے اجتماع جمعۃ المبارک میں احتجاجی اور مذمتی قراردادیں منظور کی جائیں۔ 10 دسمبر کو اگو کی سیالکوٹ کے اندر ایک بدبخت اور کمینے انسان، سلیم اللہ نامی انسان نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی کی اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں توہین کی۔ اس کے خلاف 22 دسمبر کو اگو کی تھانہ کے اندر FIR درج کی گئی۔ یہ کاپی میرے پاس اس کی موجود ہے۔ 295A کے تحت یہ FIR درج ہوئی، حالانکہ جو اس کا جرم تھا وہ 295C کا تھا، لیکن کہا گیا کہ اسی کو پھر کنورٹ کر دیا جائے گا 295C میں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اتنے دنوں کے گزرنے کے باوجود ابھی تک اس مجرم کو، مبینہ گستاخ کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس مجرم کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور تمام خطباء اس مسئلے کو پورے ملک میں اور بیرون ملک اٹھائیں کہ وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین موقع، جو رب کی سب سے بڑی نعمت کہ دنیا میں جلوہ گری پر اللہ کے شکر کی ادائیگی کا اجتماع ہوتا ہے، اس کے خلاف ہرزہ سرائی سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور بالخصوص اس میں جو توہین کے جملے اس نے استعمال کیے جو FIR میں بھی درج ہیں، وہ ہرگز مسلمانوں سے برداشت نہیں ہوتے۔ اس واسطے تمام ملک میں خطباء جمعہ کے موضوع پر اگو کی کا جو سانحہ ہے سیالکوٹ کا توہین رسالت اور توہین عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اہل سنت کے معتقدات پر جو اشتعال انگیزی کے جملے بولے گئے ہیں، ان سب کے خلاف احتجاجی قراردادیں منظور کی جائیں، اس کی مذمت کی جائے اور حکومت سے اس مبینہ مجرم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے۔ اس کے بعد اوکاڑا میں جو توہین رسالت کا نہایت ہی افسوسناک سانحہ ہوا، یہ اس کی FIR بھی میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم اور دیگر تنظیمات کے احباب کی کاوش سے وہ دونوں ملزم اور دونوں مجرم اس وقت جیل میں ہیں، اور 295C کے تحت ان پر FIR درج ہو چکی ہے۔ میں خود اوکاڑا میں گیا ہوں اور وہاں عینی گواہ اور باقی جو مدعی ہیں اور ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے جو ذمہ داران ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، انتظامیہ سے بھی بات ہوئی، DSP سے، باقی سے۔ تو یہ تو کامیابی ہمیں میسر آئی کہ ان گستاخوں پر FIR 295C کے تحت درج ہوئی اور وہ گرفتار ہیں، لیکن چونکہ ایسے کمینے ملعون مجرموں کو آج تک کوئی سزا نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے بار بار توہین رسالت کا دھندا ہو رہا ہے، تو خطبات جمعہ میں ایک تو اس واقعے کی مذمت کی جائے اور ساتھ ہی حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ ان ملعونوں کو فی الفور کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور 295C کے تحت جو ان کی سزائے موت ہے وہ فوراً دی جائے، اور اس سلسلہ میں کسی بھی کوتاہی کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو درمیال چکوال کے اندر جو قادیانی گنڈوں کی طرف سے
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر فائرنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں محمد نعیم شفیق شہید ہوئے اور بہت سے احباب زخمی ہوئے، وہاں ابھی تک مسلمانوں پہ ظلم و ستم جاری ہے۔ یعنی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تقریباً پورا گاؤں ہی، جس کی 97% آبادی مسلمانوں پہ مشتمل ہے، اس سارے گاؤں پر ہی FIR کاٹی جا چکی ہیں۔ کچھ لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ کو دروازے توڑ توڑ کے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ چار دیواری کا تقدس پامال ہے، جو خواتین خانہ ہیں ان کو ترک کیا جا رہا، اور غریب لوگ ان کی ملازمتوں کا مسئلہ ہے۔ اور ادھر وہ قادیانی گنڈے جنہوں نے شہید کیا محمد نعیم شفیق کو اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے تقدس کو پامال کیا، دہشت گردی کی، ابھی تک انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ حکومت پتہ نہیں کون سی زبان سمجھتی ہے، فوراً اس واقعے پر حکومت کو توجہ دینی چاہیے، گرفتار مسلمانوں کو رہا کیا جائے، اور وہاں جو کرفیو کا سما، اور وہاں مقامی لوگوں سے میری بات ہوئی تو وہ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ تو یوں سلوک ہو رہا جیسے مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتی۔ تو خدا را ہوش کے داخل لیے جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کرنے کی پالیسی ختم کی جائے، اور جو ظالم بھیڑیے ہیں جنہوں نے اتنے مقدس دن کے اندر اتنی بڑی دہشت گردی کی ہے، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ غلبہ اسلام کے لیے آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں، اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس عظیم مشن میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور 4 جنوری کو اسلام بچاؤ مارچ کو بہترین اور احسن طریقے سے ہمیں رب ذوالجلال منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے امت مسلمہ کی بہتری کا بہت بڑا باعث اور بہت بڑی نوید بنائے۔ وآخر دعوانا